جولین کے آنے پر شکلا کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں مسلسل وٹھل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے جولین کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ جولین بھی ٹھہری نہیں، چائے کی ٹرے اٹھائے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ شکلا اپنے آپ میں گم رہا، پھر دفعتاً کرسی سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں بھی کھڑے ہو گئے۔ ابھی ہم دروازے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ شکلا پھر رک گیا اور وٹھل کا بازو پکڑ کے بولا، میں نے تمہارا بڑا وقت لیا دادا۔ وقت کی بات تو تالی جیسی ہوتی ہے صاحب۔ ہاں، ایک لمحے بعد شکلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی، مگر یہ سب میری طرف سے تھا۔ وہ امڑتی آواز میں بولا، یقین کیجیے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تقریباً شام ہی ہو گئی تھی جب آپ لوگ تھانے سے گئے تھے۔ کچھ دیر مجھے وہاں اور لگی، من پر بہت بوجھ تھا۔ گھر پہنچ کے نہایا، کپڑے بدلے اور ہیڈ آفس کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اس طرف نکل آیا۔ میں نے بتایا نا، بس جیسے موٹر کا رخ خود بخود ادھر ہو گیا۔ یہ بھی خیال نہ رہا کہ آپ لوگوں کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ دن بھر تھانے اور پاڑے میں لگ گیا تھا۔ وقت مرضی پر نہ چلے تو تھکن بڑی ہوتی ہے، اور غم تو یوں بھی بہت بڑی تھکن ہے۔ پر جی نہیں مانا، سچ پوچھو تو جانے کتنی باتیں دماغ میں اٹک رہی تھیں، کھٹک رہی تھیں۔ یہاں آ کے سب کچھ گڑ مڑ ہو گیا۔ تھانے میں اتنی دیر ملاقات رہی تھی، اتنے آمنے سامنے، لیکن کوئی کمی محسوس ہوتی رہی اور اب یہ اور بڑھ گئی ہے۔ باتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے صاحب، کمی بڑھتی رہتی ہے، پوری ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں، ناطے میں دم نہیں رہتا۔ ہاں دادا، شکلا پلکیں پٹپٹانے لگا، تم سے ملنا میرے لیے ایک بہت… وہ کچھ کہہ نہیں پایا، اس کا سارا جسم بل کھا گیا۔ کیا کہا جائے دادا؟ کچھ مت بولو صاحب، اپنے کو بھی بہت سکھ ملا آپ سے مل کے، اور ہم پر تو آپ کا ویسے بھی بہت ادار ہے، اوپر سے نیچے تک بندے ہیں صاحب۔ آپ کے واسطے سے لاڈلے کو اس کا بابا مل گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو کرشنا جی، آپ کا بھی بہت ہے۔ ادھر بمبئی آ کے ایسا ہی الٹ پلٹ ہوتا رہا، پر آپ کے پاس آئے بنا لوٹتے نہیں۔ مجھ پر اعتبار ہے دادا، یکا شکلا نے منتشر لہجے میں کہا۔ کیا بولتے ہو صاحب؟ تو پھر بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کیا صاحب، کس طرف کا بولتے ہو؟ میں اور جاننا چاہتا ہوں، اور بہت کچھ۔ اپنے کو نہیں پتا آپ کیا بولتے ہو۔ کاش میں پولیس والا نہ ہوتا۔ ہم آپ کو نہیں سمجھتے، ایک دم نہیں۔ آپ بولو صاحب، کدھر کا آپ کو ٹھکا ہوا لگتا ہے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، شکلا نے باوجلت کہا۔ میں اپنی بات ٹھیک طرح کہہ نہیں پا رہا ہوں، بہرحال پھر صحیح۔ شکلا سر جھکائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی موٹر تک ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس نے چابی گھما کے دروازہ کھولا، مگر موٹر میں بیٹھنے سے پہلے وہ مڑ کے وٹھل سے بولا، دادا، اس کے بچوں کے پاس کب جانا ہے؟ جلدی صاحب، جلدی جائیں گے، وٹھل نے تحمل سے کہا۔ جلد ہی جانا چاہیے، جلد ہی جانا چاہیے۔ ممکن ہے ان تک کوئی ایسی ویسی خبر پہنچ جائے، بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ مناسب سمجھو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ ضرور صاحب، ضرور۔ ان سے کیا کہو گے؟ کیا بتاؤ گے دادا؟ ٹائم پر دیکھیں گے۔ میں مسلسل سوچتا رہا ہوں، دماغ کام نہیں کرتا، یہ آسان کام نہیں ہے دادا۔ اپنے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے صاحب، اگر کوئی اچھی صورت نہ بنی تو میں انہیں گھر لے آؤں گا۔ مجھے یقین ہے وہ ایک اچھی ماں کے اچھے بچے ہوں گے۔ اتنا آگے کا ابھی کیوں دیکھتے ہو صاحب؟ شکلا اس طرح سے سر ہلانے لگا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، کوئی کانٹا سا بار بار چبھتا ہے۔ پولیس کی نظر اب تم پر بالکل نہیں ہے، لیکن پاڑے کے لوگ، ان کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ تم سب نپٹا کے وہاں سے چلے آئے ہو اور دوبارہ جانا بھی نہیں چاہتے، نہ وہاں بیٹھنے والوں کو تمہاری جلد واپسی کی امید ہوگی۔ مجھے معلوم ہوا ہے انہوں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، اس وقت انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، پر وقت بہت جلد گزر جاتا ہے۔ آدمی بھولنے پر آئے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ کل ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے، وہاں اور بھی بہروپیے ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی چارچی۔ انہیں زیادہ دیر تمہارا بمبئی میں ٹھہرے رہنا پسند نہیں آئے گا، کچھ بھی ہو۔ وہ تمہیں سدا پیرو دادا کے رشتے سے دیکھیں گے۔ تم نے پاڑے الگ الگ کر دیے، یہ تم نے اچھا کیا، یہ فیصلہ ٹھیک تھا، مگر کوئی اور نہیں تو ابھی ماہم کا پاڑا باقی ہے۔ آج وہاں سب ایک زبان سے بولتے ہیں، کل یہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، اور سب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ جب تک تم بمبئی میں ہو ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا۔ تم کسی وقت بھی اپنا حق جتانے آ سکتے ہو۔ بہت عرصے تک انہوں نے پیرو دادا کی من مانی قبول کی، اب پہلی بار انہیں چھوٹ ملی ہے۔ وقت کچھ گزر گیا تو شاید وہ ایک دوسرا پیرو برداشت نہ کریں، ایک دوسرا پیرو، یا اس کی جگہ کوئی لاڈلا یا راجا۔ شکلا میری طرف دیکھے بغیر زیر لبی سے بولا، سنا ہے چاقو پر راجا دادا کا ہاتھ بھی بہت صاف ہے۔ میرے کانوں میں چنگاریاں سی لپکیں، حالانکہ شکلا کے لفظوں میں زہر تھا، نہ طنز و استحضاء۔ میں نے کچھ نہیں کہا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ وٹھل نے دخل دینا چاہا تو شکلا نے اسے روک دیا۔ پہلے میری بات سن لو دادا، اس نے عاجزانہ انداز میں کہا۔ آپ وہ پیرو دادا کے گھر کا راستہ بھی جانتے ہیں؟ ہم کو بھی جانتے ہیں صاحب اچھی طرح سے، مجھے علم ہے وہ کس طرح تمہیں جانتے ہیں، بہت بڑے دادا کی حیثیت سے۔ یہی کہنا چاہتے ہو تم؟ پر پیرو دادا بھی شہر کا سب سے بڑا دادا تھا، کتنی آسانی سے انہوں نے… تم کہو گے کہ ماہم کے پاڑے پر پیرو کے خاص آدمی ہیں،
وہ ایک اشارے پر پیرو کے لیے جان قربان کر دینے کو تیار رہتے تھے۔ اسی کے پالے ہوئے کتے نے دادا کو ختم کر دیا۔ میرا مقصد کچھ اور نہیں دادا، بس تھوڑی سی احتیاط مراد ہے۔ اس گھر کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس دن جب دادا کی ارتھی اٹھ رہی تھی، میں بھی یہاں لوگوں کے درمیان ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس دن میں نے گیتا اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ آج وہ بہت سنبھلی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہو دادا؟ وٹھل ہنکاری بھر کے رہ گیا۔ کچھ برا لگا ہو تو معاف کر دینا۔ وٹھل کی خاموشی نے شکلا کو محجوب کر دیا تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں کہنے لگا، سارا اونچا نیچا تو خود تمہارے سامنے بھی ہوگا۔ نہ جانے میں اتنا کیوں کہہ رہا ہوں، اپنی حد سے زیادہ۔ اب آپ جاؤ صاحب، وٹھل نے استگی سے کہا۔ شکلا کے چہرے کا رنگ ایک آن کے لیے متغیر ہوا، پھر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں دادا میں چلتا ہوں، پر ابھی جی نہیں بھرا۔ یہاں اس سوگ میں بھی کیسی ٹھنڈک ہے۔ ہو سکا تو 2-1 دن میں پھر پھیرا لگاؤں گا وقت نکال کے۔ نہیں صاحب، اپنی بنتی ہے، ابھی آپ ادھر مت آنا۔ کیوں دادا؟ شکلا کی زبان حلق میں اٹک گئی تھی۔ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اڈے کے پاڑے کے لوگ ہیں صاحب، آپ پولیس کے بڑے افسر ہو۔ گھر بھی یہ پیرو دادا کا ہے۔ ادھر اب سارے میں گھنٹی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنے کو ہے صاحب۔ وٹھل اس کی بات کاٹ کے بولا، آپ کے لیے بولتے ہیں۔ شکلا ٹھٹکی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، اس کے نتنے پھڑک رہے تھے۔ وٹھل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے موٹر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکلا چند لمحے سکوت میں کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور موٹر میں بیٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر میں جمرو، شامو، مارٹی اور ٹنکو بھی آ گئے۔ وہ قریب کی جگہ گھومتے رہے تھے۔ انہوں نے شکلا کی موٹر جاتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ وہ آتے ہی بستروں پر اوندے سوندے پڑ گئے۔ انہیں میرے اور اپنے آرام ہی کا خیال ہوگا، جو چند رسمی لفظوں کے سوا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ رات گئے تک مجھے نیند نہیں آئی، پھر رات کا آخری پہر ہوگا جب کہیں میری آنکھ لگی اور کئی دن بعد مجھے ٹوٹ کے نیند آئی۔ بے حسی میں شاید یہی ہوتا ہے۔ صبح کسی کا ہاتھ مجھے اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تو میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس جولین آئی تھی، نکھری نکھری، اجلی اجلی۔ پہلی نظر میں تو مجھے زری کا گمان ہوا۔ جولین کو اس لباس میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے ہڑبڑانے پر وہ بھی گھبرا گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے متردد لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل۔ میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ کمرہ خوب روشن تھا، جولین کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ جولین کے جواب دینے سے پہلے میری نظر گھڑی پر گئی۔ 10:30 بج رہے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی؟ میں نے سٹپٹاتی آواز میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دنوں کی نیند تھی۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ جمرو بھائی تو بس سویرے سویرے بابا کے ساتھ نکل گئے تھے، باقی سب یہی ہیں۔ کہاں؟ وٹھل بھائی کہاں گئے ہیں؟ جولین کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر مجھے یاد آ گیا۔ وٹھل کو تو صبح ہوتے ہی کلابے کی طرف نکل جانا چاہیے تھا۔ یقیناً اس نے میرے اٹھنے کا انتظار کیا ہوگا۔ مجھے اٹھا لیا ہوتا، میں نے تندہی سے کہا۔ بابا نے منع کر دیا تھا۔ کئی بار میں جھانک کر گئی، فرخ اور فریال بھی تم بے خبر سو رہے تھے۔ جولین شگفتگی سے بولی، کیا بہت ضروری کام تھا؟ نہیں، میں نے بات شدت تردید کی، کوئی ایسا کام نہیں۔ اتنی دیر میں آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ آدمی بھی مناظر اور موسموں کی طرح حواس رکھ، کوئی تادیر ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ قریب کوئی کرسی نہیں تھی، وہ میرے پائنٹی سکڑ کے بیٹھ گئی۔ میرے جی میں آیا اسے کہوں کہ تم ان کپڑوں میں کیسی مختلف، کتنی اچھی لگ رہی ہو سکے تو یہی لباس پہنا کرو، مگر مجھے مناسب لفظ نہیں ملے۔ اور اندر تو سب خیریت ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھیں اور چمک اٹھیں۔ رانی بھابھی اور گیتا آج اور بہتر لگ رہی ہیں، خدا کرے سب ایسا ہی رہے۔ ہاں دیکھو اتنی جلد تو، میری آواز گھٹنے لگی۔ سب ان کے قریب ہی رہتے ہیں، کسی وقت بھی وہ خود کو تنہا اور بے آسرا نہ سمجھے۔ انہیں احساس رہے کہ ایک پیرو بابا گئے ہیں، ان کے پوچھنے والے بھی بہت سے ہیں، مگر کبھی بہت سے آدمی بھی ایک آدمی کا بدل نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ان کے لیے پیرو دادا کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جولین یاد سے بولی، رشتے عہدوں کی طرح نہیں ہوتے۔ اس نے کیسی سچی بات کس سادگی سے کہی ہے۔ میں اسے دیکھا کیا۔ راج شکلا جی دیر تک بیٹھے رہے۔ مجھے خاموش دیکھ کے اس نے پوچھا۔ اس کا لہجہ تجسس سے آری نہیں تھا۔ ایسے ہی، میں نے کہا، اور سوچا کہ ماری کے متعلق اسے بتا دینے میں کیا حرج ہے، لیکن پھر یہ بہت سے سوال کرے گی اور مجھ سے شاید ہر بات کا جواب نہ دیا جا سکے، سو میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ رات رما اور کیلاش بھی نہیں آئے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اور مجھے بھی کئی بار ان کا خیال آیا کوئی کام ہو گیا ہوگا۔ وہ دونوں بہت اچھے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کیلاش کو تو دیکھا ہی تھا، رما تو کچھ اور بھی، وہ ایک ذہین ہمدرد، اور وہ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انگریزی میں بولی، ویل مینرڈ اور کریٹیو۔ ہاں اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، خوبصورت بھی بہت ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے کہنا چاہا تم میں یہ خوبیاں کم نہیں ہیں، لیکن میں سوچتا رہ گیا، یا اس نے مجھے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، تمہاری بڑی تعریف کرتی ہے۔ ہاں، میں نے تلخی سے کہا، تعریف کیا،
سب ہمدردی کرتے ہیں، میری صورت ہی شاید کچھ ایسی ہے۔ صورت کی بات نہیں، وہ تیزی سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری صورت کیسی ہے؟ مجھے کیا معلوم، کوئی بات تو ایسی ہوگی، کوئی بات تو ایسی ہوگی، میں تو یہی دیکھتا ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، لوگ خود بخود ہمدردی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وہ تم سے خاصی متاثر لگتی ہے۔ پہلا تاثر تو صورت ہی کا ہوتا ہے، مگر پہلا ہی رما ایسی لڑکی نہیں ہے جو سامنے کی چیزوں پر توجہ دے۔ جولین کی دھیمی آواز میں تکن بھی تھا، تلقین بھی تھی۔ کہنے لگی، تم کسی سے کچھ کہتے جو نہیں، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ رما کی نظریں ویسے بھی خوب گہری ہیں، ابھی کل ہی کہہ رہی تھی کہ اس شخص سے مل کے کسی دریافت کا سا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایسی دلچسپ باتیں کرتی ہے، خیالی، تصوری، ایسا غلط تو نہیں کہتی؟ تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میرا کیا، میں تو اس کی بات کر رہی ہوں، وہ کسی قدر خفگی سے بولی اور چادر کی شکنیں درست کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی کشمکش سے دچار ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر لمحے گزر گئے، وہ چپ رہی۔ میں نے کہا، اب گھر کب جاؤ گی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جانا چاہتی ہو؟ اس نے پلکیں اٹھا کے ایک نظر مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میرا مطلب ہے ادھر بھی گھر خالی پڑا ہوگا، تمہارے اسکول کا بھی حرج ہو رہا ہوگا۔ میں نے رک رک کے کہا، تو کیا مجھے چلے جانا چاہیے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ کب تک ایسے۔ میری آواز ٹھٹکنے لگی، کوئی اور بات دل میں مت لانا۔ جانے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، شاید میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے شکستہ لہجے میں کہا، بس ایسے ہی خیال آیا کہ سبھی منتشر ہو گئے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں۔ ایسے وقت میں یہی ہوتا ہے، کسی کو بھی یہاں کوئی الجھن یا پریشانی نہیں ہے، سب کی یہی کوشش بلکہ آرزو ہے کہ کسی طرح جلد سے جلد دونوں کو قرار آ جائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہے، مگر یہ سب تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہاں، میں نے ناتوانی سے کہا، لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ۔ وہ لفظ چبا چبا کے بولی، تم بہت تھکے ہوئے ہو، بہت تھک گئے ہو۔ یہ تھکن نہیں ہے، پر کچھ ہے تو صحیح۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کبیدگی سے کہا۔ اس نے حجت نہیں کی اور نگاہیں نیچی کیے بیٹھی رہی، پھر نرمی سے بولی، تم سے کئی باتیں کرنی تھی، وقت ہی نہیں مل پاتا۔ خیر پھر کبھی، تم اب تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ کیا بات ہے، بیٹھو نا، اندر سے آئے دیر ہو گئی ہے۔ اندر تو سبھی لوگ ہیں، تم تو فکر مند ہو گئے۔ اس کے لذیذہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی کر گئی، ایک اختیاری مسکراہٹ، مہذب لوگوں کو جو خوب آتی ہے۔ ذرا ادھر کا حال دیکھ کے پھر آتی ہوں۔ اتنی دیر میں تم منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے باتھ روم میں رکھے ہیں، تبدیل کر لینا۔ نہانے کا ارادہ ہو تو گرم پانی کا برتن بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھے ہدایت دیتے ہوئے اٹھنے لگی تو میں نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کی کلائی کانچ کی بنی ہو، ایک ذرا تیز گرفت سے ٹوٹ جائے گی، مگر دوسرے ہی لمحے میرے جسم کی طاقت جیسے کسی نے کھینچ لی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یا مجھ سے چھوٹ گیا، اور میں نے دیکھا اس کا سراپا بھی کسی شاخ کی طرح لچک گیا ہے۔ لمحوں تک خاموشی طاری رہی، نہ میں نے اس سے کچھ کہا نہ اس نے۔ کوئی خاص بات نہیں، آخر وہ دبے دبے لہجے میں بولی، جانتے تو تم بھی سبھی کچھ ہو، سب تمہارے سامنے ہے، میں کوئی اضافہ نہیں کروں گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم کچھ بھول گئے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ بھول جانا اور یاد آ جانا آدمی کے بس میں نہیں، پر آدمی کے بس میں تو بہت کچھ نہیں ہے۔ زندگی بھر وہ اپنے بس کی چادر کھینچتا پھیلاتا رہتا ہے، شاید زندگی بھی اتنی ہی ہے۔ جولین رک گئی، مجھے اس کے سلسلے میں گرا پڑ جانے کا اندیشہ تھا، جبھی اپنے تجسس کے باوجود میں نے بیچ میں ایک لفظ نہیں کہا، اسے بھی ایک لہجے کی مدت میں میری سماعت کی طرف سے کوئی اطمینان مطلوب تھا کہ اس کی سمٹی سمٹی آواز نسبتاً کشادہ ہو گئی۔ کہنے لگی کہ جہاں تک اس کے مشاہدے میں آیا ہے، آدمی دو طرح کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک دوسروں کے لیے، دونوں ساتھ ساتھ، اپنے لیے کم، دوسروں کے لیے زیادہ۔ اپنے لیے تو اسے زندگی کا 10% حصہ بھی شاید نہیں مل پاتا۔ یہاں ہر شخص بندھا ہوا ہے۔ اس نے یکایک مجھ سے پوچھا، تم نے روسو کو تو پڑھا ہوگا؟ روسو کو؟ ہاں کبھی پڑھا تھا۔ میری زبان پر جیل کا نام آتے آتے رہ گیا کہ میں نے جیل میں معاہدہ عمرانی نامی کتاب پڑھی تھی۔ میرا شوق دیکھ کے جیلر صاحب اور سونیا مجھے ہر طرح کی کتابیں فراہم کرتے تھے۔ اس کے بعد تو مجھے پڑھنے لکھنے کا ایسا موقع ہی نہیں ملا، مگر مجھے روسو کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتا ہے، مگر جدھر دیکھو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جکڑ جاتا ہے۔ جولین کا چہرہ جل بجھ سا رہا تھا، آواز بھی جیسے پگھل رہی ہو۔ دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے بولی کہ روسو نے یہ قول کسی اور پس منظر حوالے سے کہا تھا، لیکن یہ تو بہت وسیع ہے، طرح طرح سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو لوگ صرف اپنی زندگی گزارتے ہیں یا جنہیں اس کا موقع مل جاتا ہے، وہ خوش قسمت ہیں، یا دوسروں میں مصروف رہنے والے، دوسروں کی خاطر خود کو بھول جانے والے، دانستہ یا مجبوراً، کوئی بھی صورت ہو، مگر یہ اچھی بات کہی جاتی ہے
اور شاید یہی ہونا بھی چاہیے۔ پھر بھی معلوم نہیں کہ سچ کیا ہے۔ اپنے لیے زندہ رہنا سچ ہے یا دوسروں کے لیے؟ کون سا سچ بڑا ہے؟ کس میں زیادہ لطف ہے؟ اس کی آواز الجھنے لگی۔ ہندوستانی میں سے مشکل پیش آتی تھی تو وہ انگریزی کا سہارا لیتی تھی۔ میں گونگوں کی طرح بیٹھا رہا۔ روسو نے کہا تھا کہ آدمی آزاد پیدا ہوتا ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ بکھرے بکھرے انداز میں بولی۔ یوں کہا جائے تو کیا غلط ہوگا کہ آدمی پابند ہوتا ہے، کہ وہ جنگل میں نہیں پیدا ہوتا اور اپنی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، ہر دم اسی جتن میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی گزارے؟ مگر یہ تو اس کے آگے پیچھے کی دیواروں اور زنجیروں پر منحصر ہے کہ وہ کتنی اس پر مہربان ہوتی ہیں اور آدمی کامیاب ہو جائے۔ وہ ساری زنجیریں، سارے ریفرنسز، رشتے ناطے توڑ کے خود کو آزاد کرا لے تو کیا وہ جنگل کی طرف نکل جائے؟ اگر وہاں بھی آدم زاد جا نکلے، وہ پھر اس کے گرد گھیرا ڈال دیں گے۔ زنجیروں سے مراد دوسرے آدمی ہیں۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھ پر کوئی سناٹا سا طاری تھا۔ اس نے میرے جواب کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ میرا سکوت میری تائید پر محمول کیا یا لاجوابی پر؟ کسی توقف کے بغیر وہ بولی کہ تنہا آدمی کا شاید کوئی وجود نہیں۔ آدمی آدمی سے عبارت ہے۔ ایک جنگل نشیں کی زندگی کتنی ہی اپنے لیے ہو، مگر دوسروں کے لیے اس کی موت کی مانند ہے۔ آدمی دوسروں کے حوالے سے مرتا ہے کہ اس کی موت کا احساس کرنے والے اس کے پسماندگان ہی ہوتے ہیں۔ وہ تو ہر قسم کے احساس مبرا ہو جاتا ہے۔ کوئی جنگل میں چلا گیا ہے تو صرف اپنے لیے زندہ ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تنہائی آزادی نہیں ہوتی، اور تنہائی کی یہ آزادی تو پھر بھی مشروط ہے۔ آزادی سے کیا مراد ہے؟ ذات کی آزادی؟ پھر تو اسی وقت مکمل ہوگی جب آدمی ہر قسم کے بیرونی اثرات اور نقش و نگار سے مستثنیٰ ہو جائے، ابتدا ہی سے اس کی تربیت مختلف ہو اور انسانوں سے اس کا واسطہ یکسر نہ پڑے۔ لیکن یہ ایک انہونی بات ہے۔ آدمی کی ساختی ایسی ہے کہ اسے ابتدا سے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ آزاد کب پیدا ہوتا ہے؟ روسو نے سماجی اقدار، روایات، قانون اور اخلاقی ضابطوں کو زنجیروں اور دیواروں سے موسوم کیا ہے۔ ان سے مفر نہیں تو ملال سے کیا حاصل؟ جولین کے تراشیدہ ہونٹوں پر لفظ جیسے امڑ امڑ کے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں نہا خانے کی تپیدگی کے بغیر لہجے میں یہ سوزش نہیں ہوتی۔ اس کی آواز دھڑک رہی تھی۔ کہنے لگی، یقیناً آدمی کو کچھ دیر اپنے ساتھ بھی رہنا چاہیے کہ دوسروں پر صرف ہونے کے لیے یہ توانائی ضروری ہے۔ وقت جس قدر بھی ایسی مہلتیں دے، انہیں غنیمت سمجھا جائے۔ کاش یہ مہلت ملا ہی نہ کرتی اور آدمی عارضی آزادی کے سراب میں نہ رہا کرتا۔ یہ عارضی آزادیاں تو اسے اور پریشان کرتی ہیں۔ اسے دوبارہ معمول کی زندگی سے مطابقت کرنے کی دشواری پیش آتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے، آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس کے خواب اپنے ہوتے ہیں۔ خیال اور خواب بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی کو آسودہ رکھتے ہیں یا پراگندہ کرتے ہیں۔ تحلیق کا بھی یہی ہے کہ یہ بھی فرد کے خواب کی طرح ہے، بلکہ خواب کی تعبیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی تحلیق کسی فکر کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور فکر خلوت کے بغیر۔ اور پھر وہی بات کہ کیا خلوت آزادی ہے؟ تحلیق کی قدرت کسی نہ کسی حد تک ذہن و فکر کی آزادی کی نشاندہی کرتی ہے، مگر خیال ہو یا خواب یا تحلیق، سب پر ان کے عہد کی چھاپ ہوتی ہے۔ آدمی خواب اپنی زبان میں دیکھتا ہے اور سوچتا بھی اپنے عہد کے واسطوں سے ہے۔ وہ کہتی رہی چپکے چپکے، دھیمے دھیمے انداز میں، تند و تیز باتیں۔ بے شک میری حیرت اور تردد میں اب اشتیاق بھی شامل تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اسے پہلی بار دیکھ اور سن رہا ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے، شروع میں جب میں نے کرشنا جی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور انہوں نے میری تعلیم کے لیے اسے مقرر کیا تھا۔ اس وقت بھی اس کی جزبینی اور خیال آفرینی کا یہی حال تھا۔ کرشنا جی اسی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اسے مزید تعلیم اور مطالعے کا مشورہ دیا تھا۔ بعض اوقات وہ اسے کتابیں بھی پڑھنے کو دیتے تھے۔ کرشنا جی کے بعد ان کا سارا سامان مجھے منتقل ہوا تھا، تو کتابوں کا ایک انبار بھی ساتھ تھا۔ میں نے وہ سب کچھ جولین کے حوالے کر دیا تھا، اور میں نے دیکھا تھا یہ کتابیں جولین نے نہایت سلیقے سے الماریوں میں سجائی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا بمبئی سے میری عدم موجودگی کے دوران وہ بس انہی سے شغل کرتی رہی ہے۔ کسے خبر تھی اس وقت مجھے پڑھانے کے لیے آنے والی نازک اندام، کشیدہ قامت، ترشے ہوئے خد و حال، کھلتے ہوئے گندمی رنگ، کھنکھناتی گنگناتی آواز میں بات کرنے والی، وہ اداس اداس اور ہر دم مستعد اجنبی لڑکی گھر کی ایک فرد بن جائے گی۔ میری آنکھوں میں نیند کی دھند کب کی چھٹ چکی تھی، مگر نہ جانے دفعتاً اسے کیا ہوا کہ اس کی زبان اٹکنے لگی۔ میں جانے کتنی دور چلی گئی، نہ جانے کیا کیا کہتی رہی۔ وہ ندامت زدہ لہجے میں بولی، پھر بھی شاید یہ سب ایسا نہیں جو مشکل سے سمجھ میں آئے۔ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اتنا کچھ نہیں کہنا تھا، بس اسی طرح کہتی رہو۔ کیوں؟ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے تم کیسی مختلف لگتی ہو۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں، وہ سرسراتے ہوئے بولی۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی، وہ سرسراتی ہوئی بولی۔
میں نے کب کہا؟ کس نے کہا یہ؟ اس کا سر اور جھک گیا۔ تم چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے مستربانہ کہا، شاید کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، ضرور تم پر کسی احساس کا غلبہ ہو گیا ہے۔ کیسا احساس؟ یہی کہ میری کوئی بات بری لگ جانے کا احساس۔ مگر تم تو بہت اچھی، بہت سچی باتیں کر رہی ہو۔ وہ مسکرانے لگی اور جھجکتے ہوئے بولی، صرف اتنا کہنا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو، بہت سے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھ کے جن کی ہمت بڑھتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ تم ان کے پاس ہو، وہ تمہارے پاس ہیں۔ بابا جان، فرخ، فریال، اکبر، فاریبہ، جہانگیر، کس کس کا نام لوں؟ وٹھل بابا، زرین، نیسا خانم اور اب رانی بھابھی اور گیتا، یہ بھی تو تمہاری زندگی میں شامل ہیں۔ آدمی دیکھنے میں ایک نظر آتا ہے مگر اس میں بہت سے اور بھی ہوتے ہیں، ان سب سمیت مل کے ہی کسی آدمی۔ میں نے اضطراری انداز میں تائید کرنا چاہی تو معلوم نہیں وہ کیا سمجھی، عاجزی سے بولی کہ بہتر ہے میں کچھ نہ کہوں، جو جواب مجھے دینا ہے مناسب ہوگا کہ میں خود کو دوں۔ اور گھٹی ہوئی آواز میں کہنے لگی، لگتا ہے فرخ فریال تمہیں حاصل کر کے بھی تم سے دور ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ تمہیں کسی اور طرف دیکھنے کا وقت ہی کب اور کتنا ملا ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے پھر روک دیا۔ مجھے تمہارے حال کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، تم دوسروں کے لیے خود پر کم جبر نہیں کرتے، لیکن وہ اس سے سوا چاہتے ہیں، اور سوچو تو تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ وقت بہت گزر گیا ہے، پہلے کی بات اور تھی، اب تمہیں اور طرف بھی دیکھنا ہے۔ میں اپنی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بےتابی سے بولی۔ دوسرے لوگ جیل ہانا نہیں ہوتے، وہ تمہارے کام آنا چاہتے ہیں۔ سب کی یہی آرزو ہے کہ تم کسی طرح خوش رہو، دوسرے بھی تو کسی کے کام آتے ہیں۔ ہاں، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ… اس نے میری بات نہیں سنی اور تیزی سے بولی، آدمی کو کبھی نہ کبھی کسی ایک جگہ ٹھہر کے پیچھے کی طرف دیکھنا، کچھ سوچنا ضرور پڑتا ہے۔ ہوا نے جن کا ساتھ نہیں دیا یا لکیروں نے، جو کچھ بھی ہوا، وہ اپنے کام نہیں آ سکے یا اپنے نہیں بن سکے تو وہ خود کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم اپنے طور پر بہت کوشش کرتے ہوگے، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کچھ دوسروں پر چھوڑ دو، کچھ عرصے کے لیے صحیح؟ میرا کیا مطالبہ ہے؟ اب کوئی بھی نہیں۔ میری آواز ڈوبنے لگی۔ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اسے شکایت مت سمجھنا۔ میں شاید اپنی بات نہیں کہہ پا رہی۔ اس کا بدن بے قرار سا ہو گیا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولی، نہ جانے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تمہارے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف نئی باتیں ہی کی جائیں۔ دوسرا کوئی کہتا ہے تو اپنے سوچے ہوئے کو زبان مل جاتی ہے، کوئی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یقین کرو، میری تو ہر دم یہی کوشش رہتی ہے کہ مجھے کچھ یاد نہ رہے، کچھ بھی۔ لیکن میں کیا کروں؟ میری آواز بھر آنے لگی۔ ایسے نہیں، ایسے کوئی کیسے کسی کو بھول سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور یہ تو گرہوں پر ہے کہ وہ کتنی پڑی ہوئی ہیں، نقش کتنا گہرا ہے۔ پر آدمی سامنے کی زندگی کیوں کھو دے؟ دھوپ ہی میں کیوں کھڑا رہے؟ رما کے بقول آدمی چھوٹی چھوٹی چھاؤں سے کیوں کنارہ کش رہے؟ مجھے یہی حیرت ہو رہی تھی کہ رما اور جولین کی باتوں میں کیسی مماثلت ہے۔ لگتا ہے رما نے سبھی کچھ دہرا دیا ہے۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، وہ ایک نفیس لڑکی ہے، کہہ رہی تھی کہ مجھے خوشی ہوگی اگر میں ظہیر صاحب کے کسی کام آ سکی، اور کہہ رہی تھی یہ بمبئی کی بھیڑ بھاڑ میں سکون کی بہت سی جگہ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں انہیں وہاں لے جاؤں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ بالکل اپنے بھائی کی مانند ہے، دوست، درد مند، مگر شاید وہ مجھے مریض سمجھتی ہے۔ کوئی مریضوں کی کمی نہیں اس شہر میں بھی کسی مریض سے کیا کم ہوں؟ ایسا مت کہو، میرا خیال ہے اسے تمہارے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہیں ہے، ویسے بھی تو کوئی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ہاں، میرے ہونٹ پھڑپڑا کے رہ گئے۔ اس سے مل کے اچھا لگتا ہے، یہاں سبھی کے دل میں اس نے گھر بنایا ہے، اپنی دل نشیں باتوں، بے تکلفی، دوسروں کے کام آنے کے جذبے اور اپنی ذہانت سے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں تم اس کے ساتھ چند دن گھوم پھر کے دیکھو، کچھ اور نہیں تو یہ کڑا وقت نکل جائے گا۔ رما ایک ایسی لڑکی ہے جو کبھی کبھی کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ایک قیمتی لڑکی ہے۔ میری بات سن کے وہ کھلکھلا پڑی، لیکن یہ سچ نہیں ہے کیا؟ اتنی بہت سی خوبیاں ایک شخص میں کب اور کہاں؟ اس نے اپنی لمبی پلکیں اٹھا کے تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں چپ رہا۔ وہ بے قلی سے بولی، نہیں ہے کیا ایسا؟ نہیں، میں نے چونک کے کہا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ مجھ سے کچھ اور نہیں کہا گیا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اور کیا کہنا چاہیے۔ وہ دیر تک گپ چپ بیٹھی رہی، پھر معان مسیری سے اٹھ گئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے بے ترتیبی سے کہا، بس بہت وقت ہو گیا ہے، چلی جانا۔ آ جاؤں گی پھر، وہ تذبذب سے بولی۔ اسی لمحے باہر سے کسی کی چاپ سنائی دی۔ جولین نے شانوں پر دوپٹہ درست کیا اور ایک مسکراتی نظر مجھ پر ڈال کے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی اسے نہیں روکا، مگر ابھی وہ کمرے ہی میں تھی کہ دروازے پر فرخ نمودار ہوئی۔ ارے آپ یہاں ہیں جولی؟ فرخ کی چہکتی آواز کمرے میں گونجی۔ مجھ پر اس کی نگاہ بعد میں پڑی۔ وہ پریشان سی ہو گئی، خجل بھی ہوئی۔
اس نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے سلام کیا۔ جولین ٹھہر گئی اور فروخ کا ہاتھ تھامے ہوئے دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ کیسی ہو تم فروخ؟ مجھے اپنا ہی لہجہ مصنوعی لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کچھ سہم سی گئی تھی۔ میرے سارے جسم میں یکایک ایک لہر سی اٹھی۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانا اور خوب پیار کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے بازوؤں میں سمیٹ لیتا، لیکن جولین پاس ہی کھڑی تھی۔ یکایک کسی نے مجھے ٹہوکا دیا۔ جولین کیسی اجنبیت محسوس کرے گی؟ چند لمحے پہلے وہ میرے پاس بیٹھی تھی اور میری خاطر اپنا سینہ جلا رہی تھی۔ کئی بار اس کے لیے بھی میرے بازو منڈلائے تھے۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا کے بہت روؤں، اسے کہوں کہ میرے لیے کیوں اتنی آزودہ ہوتی ہو، تمہاری ہر دلیل درست ہے، سب سچ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بس اچانک سب کچھ جیسے میرے ہاتھ سے چھن جاتا ہے۔ میں جتنا بھی سمیٹ کے رکھتا ہوں، کسی لمحے سب بکھر جاتا ہے۔ آدمی اپنے بس کی چادر بھی تو بس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، جولین کے وقت میرے بازو کیوں اینٹ گئے تھے؟ مجھے سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ شمار میں کیا فروخ پہلے آتی ہے، جولین بعد میں؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ جولین کے لیے بھی میرے دل میں اتنی ہمک اٹھتی تھی جتنی فروخ کے لیے۔ وہ دونوں مسیری پر میرے قریب بیٹھ گئیں۔ فروخ میرے پہلو سے چمٹ گئی۔ اس کے انداز میں وہ رفتگی تھی جیسے وہ اپنے بھائی کی جزویں جاں بن جانے کو بے چین ہو۔ اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمک رہے تھے، چہرے پر لالی پھوٹی پڑتی تھی۔ اسے یوں لالا زار دیکھ کے جولین کی باز گشت میرے رگو پے میں گونجتی تھی۔ آدمی کو اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے روشنی بن جانا چاہیے۔ اس لمحے ایک اور سوال نے مجھے حیران و ہراساں کیا۔ جولین اس قدر پاس ہو کے مجھ سے اتنی کھچی کھچی کیوں بیٹھی ہے؟ اس میں فروخ جیسی شفتگی اور بے ساختگی کیوں نہیں ہے؟ بے شک اس کی آنکھوں میں فروخ سے زیادہ چمک اور رخساروں پر فروخ سے گہری سرخی تھی، مگر مجھے کوئی اور جواب نہیں سوچا۔ میں نے جولین کا امتناع اپنی کسی کوتاہی کے رد عمل پر محمول کیا۔ میں نے جانا کہ یہ میرے کسی سوال کا جواب ہے، مگر کون سے سوال کا جواب اور کون سی کوتاہی کا رد عمل؟ جولین کے ٹوکنے پر فروخ اٹھ گئی۔ دونوں نے حکمیہ انداز میں مجھے جلد از جلد تیار ہو جانے کی ہدایت کی تاکہ وہ ناشتہ لا سکیں۔ اب ناشتے کا وقت نہیں رہا تھا اور مجھے کوئی خواہش بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں تا دیر مسحری پر بے ارادہ بیٹھا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اپنی استواری کی کوئی کوشش تھی یا مجھے کسی چیز کی تلاش تھی۔ نہانے کے دوران بھی میری نگاہیں بھٹکتی رہیں۔ میں اپنے آپ سے وضاحتیں کرتا رہا۔ 2 بالٹی پانی سے صرف باہر کی گرد صاف ہوتی ہے، اندر کے گرد و غبار کے لیے تو سمندر بھی ناکافی ہے۔ وٹھل کے انتظار میں دوپہر کا کھانا دسترخوان پر نہیں لگایا گیا تھا۔ اس کی واپسی 2 بجے کے قریب ہوئی۔ اتنی دیر کسی سبب کے بغیر نہیں ہوئی ہوگی۔ ابا جان کی موٹر بھی اس کے پاس تھی۔ میرے پوچھنے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ یہ وٹھل کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ مجھے تھانے میں ماری سے ملاقات کے بارے میں کچھ بتائے یا نہیں۔ ہاں، مجھے ایک تسلی تھی کہ جمرو بھی اس کے ساتھ گیا تھا، میں اس سے پوچھ سکتا تھا۔ میں نے تحمل کیا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ان کے چہروں پر ضرور نظر آ جاتی۔ وٹھل کے چہرے پر نہیں تو جمرو کے چہرے پر وہ مزمل اور مایوس ضرور دکھائی دیتا تھا، مضطرب اور متوحش نہیں۔ کھانے کے بعد سب بیرونی کمرے میں آ بیٹھے، پیرو دادا کے خاص کمرے میں۔ شبی چاچا نے حقہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ 3 بج رہے تھے۔ ہم مردوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابا جان نے منیر علی اور مولوی اکرم کی طرف دیکھ کے وٹھل سے کہا کہ اگر اس کی طبیعت بحال ہو تو وہ کچھ بات کریں۔ وٹھل نے حقے کی نئے منہ سے ہٹا لی اور کسی قدر تردد کا اظہار کیا کہ ایسی کیا بات ہے؟ ابا جان نے جواب دینے کی بجائے کسمساتے ہوئے پوچھا کہ آئندہ کے لیے اس کا کیا ارادہ ہے؟ وٹھل نے استفسار کیا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ابا جان نے دبی آواز میں کہا کہ رانی اور گیتا کے بارے میں اس نے کیا سوچا ہے؟ کاہے کا سوچنا باوا؟ ابا جان نے صراحت کی کہ ان کا مدعا ذرا قبل از وقت ہے، لیکن بے حقیقت نہیں ہے۔ جلد یا بدیر ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ اس وقت وہ دونوں سامنے نہیں ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم ابھی اس معاملے پر کچھ غور و فکر کر لیں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن زندگی کی یہی روش ہے، حقیقت سے کہیں مفر نہیں ہے۔ ہاں بولو، آپ کے من میں کیا ہے؟ وٹھل کا لہجہ ناخوشگواری سے عاری نہیں تھا۔ ہاں، ابا جان نے نرمی سے کہا، میں نے جو سوچا ہے یا جو مجھے مناسب لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری رائے میں گیتا اور رانی کو جتنی جلد ہو سکے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ ابا جان نے وٹھل کی پیشانی پر ابھرتی سلوٹیں ضرور دیکھ لی ہوں گی، مگر انہوں نے کسی تعمل کے بغیر اپنی بات جاری رکھی اور وٹھل سے کہا، یقیناً اس مکان سے ان کی وابستگی جذباتی ہے، اور انہی دونوں کی کیا، ہم سب کے لیے یہ جگہ پیرو کی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم جب تک وہ دونوں اس مکان میں رہیں گی، ذہنی اور قلبی طور پر منتشر رہیں گی۔ اس عمارت کے گوشے گوشے میں پیرو موجود ہے، اس کی پرچھائیاں ان کا غم تازہ کرتی رہیں گی۔ اتنے لوگوں کی ہم وقت موجودی، نگہداشت و تسلیوں سے اتنا ہوا ہے کہ ان کا حوصلہ بندھا ہوا ہے، مگر ظاہر ہے یہ سارے لوگ مستقل یہاں نہیں رہ سکتے۔ آج نہیں تو کل اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، انہیں جانا بھی چاہیے۔ یہ مکان بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب یہاں رہ سکیں۔
ناعملاً یہ ممکن ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ وٹھل ضرور برہمی کا اظہار کرے گا، لیکن اس نے زبان بند رکھی۔